يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. خلیل بھائی، اس حدیث میں کیا ہے؟ ہاں جی، اس حدیث میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے سب ساتھ سنیں. کس کے بدلے میں؟ ڈھیر کو ویسے ہی خریدنے ماپی ہوئی کھجور یعنی ایسی کھجور جو ماپی ہوئی ہے اس کو ڈھیر والی کھجوروں کے بدلے میں اس کو بیچنے سے منع کیا. کھجور ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ایک چیز ماپی ہوئی ہے، وزن یعنی کہ اس کا وزن ہو چکا ہے اور دوسرا ڈھیر ہے، تو منع کیوں کیا گیا؟ نہیں، اس میں کیا ہے؟ جہالت ہے. اس میں جو ڈھیر ہے، ڈھیر کا پتہ نہیں کتنا ہے، تو ڈھیر کی مقدار جو ہے وہ مجہول ہے، تو اس لیے پتہ نہیں کہ یہ جو ماپی ہوئی کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ ناجائز ہے. کیونکہ کھجور کے ساتھ کیا ہے؟ سود ہے. سود ہے تو اس کے برابر ہونا ضروری ہے. اور علماء کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مجہول ہو جس کا علم نہ ہو، سودی چیز مجہول ہو جس کا علم نہ ہو، تو اس کی حیثیت ایسی ہے جس طرح کہ آپ معلوم شدہ چیز زیادہ دے رہے ہو، یعنی معلوم شدہ چیز جو ہے اس کا تبادلہ کرتے ہوئے ایک سے زیادہ کر رہے ہو. جس طرح وہ حرام ہے، یعنی 10 کے بجائے 12 کلو دینا، جس طرح وہ حرام ہے، دونوں ہی معلوم ہے، یہ 10 کلو ہے یہ 12 کلو ہے، تو 10 کے بجائے 12 کلو دینا یا 20 کلو دینا وہ حرام ہے. اسی طرح وہ چیز بھی جو ایک طرف معلوم ہے دوسری طرف مجہول ہے، تو مجہول چیز بھی جو یعنی کہ جو سودی چیزیں ہیں اس کا بھی تبادلہ کرنا کیا ہے؟ وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح معلوم شدہ چیز کا تبادلہ کرنا حرام ہے جو کم زیادہ ہو. تو اس میں چونکہ مقدار کا علم نہیں ہے، تو اس میں یہاں پر اگر کوئی یہ کہے بھی یہ اندازہ ہو کرنے والے کر سکتے ہیں کہ یہ ڈھیر جو ہے اس وزن کی کھجور کے برابر ہے. ہاں جی، نہیں، پھر بھی صحیح نہیں، پھر بھی صحیح نہیں، کیونکہ سودی چیز ہے، اس میں مقدار کا فکس ہونا، برابر ہونا ضروری ہے. اس میں مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے، اگرچہ اندازہ کرنے والے ہوں بھی تب بھی یہ جائز نہیں ہے. اچھا، ہم نے ذکر کیا تھا کہ آگے ہمارے پاس ایک مسئلہ آئے گا آرایا کا، کہ جس میں تازہ کھجور آپ کسی سے لیتے ہیں کھانے کے لیے اپنی پرانی کھجوروں کے بدلے میں، تو اگر کوئی کہے کہ وہاں پر چونکہ اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہوگی، تو اگر وہاں پر اندازے کا اعتبار کیا گیا تو یہاں پر اندازے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی سودی ہے نا. رایا جو آئے گا وہ کیا ہے کہ آپ پرانی کھجور آپ کے پاس ہے، ابھی نئی کھجور آ رہی ہے، آپ چاہتے ہیں نئی کھجور کھانا، تازہ کھجور کھانا، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ اس کے پرانی کھجور کے بدلے میں وہ نئی کھجور لیتے ہیں جو کھجوروں پر لگی ہے ابھی، اس کی اجازت وہاں پر دی گئی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ اگر وہ اس کی اجازت اور وہ اس کا بھی اندازہ کیسے کریں گے، ہم اس کی مقدار کیسے معلوم کریں گے؟ اندازے سے. جو کھجور پر لگی ہے، تازہ جو لگی ہے کھجوروں پر، درختوں پر لگی ہے، اس کا بھی ہم اندازے سے کہیں گے بھی یہ میرے پاس جو 20 کلو کھجور ہے یہ درخت پر جو لگی کھجور اس کے برابر ہے، تو وہاں اندازے کو معتبر سمجھا گیا ہے. تو یہاں پر اندازے کو معتبر کیوں نہیں سمجھا گیا؟ یہاں پہ تو ایک چیز نفی چلی ہے نا، وہاں پہ بھی نفی چلی نہیں ہے، نہیں نفی چلی ہے، جنس ایک ہے لیکن اس کی جو چیز ہے وہ سے وہاں پر ہم پڑھیں گے، وہاں پر شرطیں ہیں، وہاں پر اس کی عام اجازت نہیں دی گئی، وہاں پر صرف ایک مخصوص حالت میں اجازت دی گئی ہے. تو جس حالت میں اس کی اجازت دی گئی ہے ہم اس کو اسی حد تک رکھیں گے. اس کا حکم جو ہے، کیونکہ بعض وہ چیزیں جو خاص کر کے جن کا حکم آیا ہوتا ہے پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا، اس پر قیاس رائے نہیں ہوتی. بعض احکام جو مخصوص دیے جاتے ہیں کس چیز کے لیے، اس کو اسی حد تک خاص رکھا جاتا ہے، اس پر پھر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا.
جس طرح کے وہ قربانی کے حوالے سے شاید ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، شاید فرمایا کہ جس نے ہمارے اس عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے جو ہے قربانی کے اپنے وقت پر کر لی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے وہ عام جانور ذبح کیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو ایک صحابی جن کا نام اپنے ابو بردہ بن نیار تھا، وہ کھڑے ہوئے کہتے کہ میں تو نماز سے پہلے جانور ذبح کر کے آ گیا ہوں کہ تاکہ گھر والے کھانا کھائیں، ان کو گوشت مل جائے، تو آپ میں کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کروں۔ تو کہنے کہ میرے پاس تو اور کوئی جانور نہیں ہے جو قربانی کے شرطوں کے مطابق ہو، ہاں ایک میرے پاس بکری کا چھوٹا بچہ ہے جو 6 مہینے سے بڑا ہے، اور اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 بکریوں سے بھی بڑا، یعنی وہ قیمتی ہے، یعنی موٹا تازہ اور یعنی خوبصورتی ایسے بھی ہے۔ تو آپ میں کہ تم ذبح کر لو، اور تمہارے اس کے سوا کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے، تمہارے سوا کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو مخصوص طور پر اس کی اجازت دی، تو جس کا معنی کیا ہوا کہ اس پر ہم کسی اور کو قیاس نہیں کریں گے، کسی اور کو قیاس نہیں کریں گے کہ اگر کوئی فرض کرو کوئی آدمی پہلے سے کر کے قربانی کا اس میں جانور کر لیا، پھر اس بعد میں وہ کہے کہ میرے پاس تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو اجازت ملی تھی، کسی اور کو اجازت نہیں ملی تھی۔ یا کوئی اگر ویسے ہی قربانی کے جان لیا، اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے بکری کا، اس کے اندر تو آپ نے منع کر دیا کہ اس کی تو بات ہی ختم ہو۔ ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں نا، وہی مخصوص کر دیا نا، اس کے لیے خاص کر دیا۔ تو اس لیے مخصوص جو چیز ہوتی ہے اس پر قیاس رائے نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی آرایا کا آگے مسئلہ آئے گا، ہم پڑھیں گے، اس پہ شرطیں ہیں، 5 شرطیں اس کی، تو 5 شرطوں کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر عام مسئلہ ہے، اپنے گندم کا ڈھیر ہو، تلی ہوئی گندم کے مقابلے میں کھجور ہے اس کے، تو یہاں پر عام مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ ایک طرف ناپی تلی چیز ہے اور دوسری طرف وہ چیز ہے جو مجہول ہے، جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو دونوں کا تبادلہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک دونوں کی مقدار صحیح طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ اچھا، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سود کا مسئلہ کتنا نازک اور حساس ہے۔ یعنی ہم پہلے پڑھا ہم نے کہ اگر ویسے آپ کھجوریں خریدنا چاہیں یا ڈھیر خریدنا چاہیں، کیا خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں ہے کھجور کے تبادلہ، یہاں پر برابر ہونا، مساوی ہونا شرط ہے، لیکن اگر آپ ویسے ڈھیر خریدنا چاہیں، ہاں وہاں پر ہم نے پڑھا تھا خرید سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کس سے خرید رہے ہیں؟ نقد سے، پیسوں سے خرید رہے ہیں، تو وہاں اجازت تھی۔ کیوں کہ اندازہ ہو گیا بھی، یہ فرض کرو اپنے 10 من ہے، 20 من کا ڈھیر ہے، اندازہ ہو گیا، ٹھیک ہے آپ خرید سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دونوں سودی چیزیں ہیں، کھجور بھی سودی ہے اور یہ ڈھیر بھی کھجوروں کا ہے، دونوں ایک جنس ہے، تو یہاں پر ایک جنس کا دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، جس سے پتہ چلتا کہ سود کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلی حدیث پڑھی تھی معمر بن عبداللہ کی، عبد الرحمن پڑھی۔ وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير۔ کیا اس حدیث میں کیا ہے؟ اگر جنس سیم ہو تو اس میں برابر نہیں، پہلی بات تو طعام یعنی اناج، کھانا، اناج ضروری نہیں، کھانا، جو بھی چیز کھانے کی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں بتایا تھا کہ کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر جنس سیم ہو تو اس کے لیے ہاتھ ہدنا شرط ہے اور برابر ہونا بھی شرط، اور جنس ایک کھانا ہو تو اس میں کھانے کا جو لفظ آتا ہے کیا دلیل دیتا ہے طعام کا؟ وہ تو بات الگ بات ہے، وہ تو شعیر کی بات ہے۔ طعام کا جو لفظ آیا ہے، ہم نے ذکر کیا تھا ایک مسئلے کے یہاں پر، ہاں ہم نے بتایا تھا کہ جو سونے چاندی کے علاوہ باقی جو 4 سودی چیزیں ہیں، گندم، جو، کھجور اور نمک، اس میں علت کیا ہے؟ اس میں سود کی علت کیا ہے؟ سود کا سبب کیا ہے؟ اسٹور بھی ہوتا ہے کھانا۔ بعض علماء نے کہا کہ صرف کھانا ہے، چونکہ کھائی جانے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے جو بھی کھائی جانے والی چیز ہے وہ اس میں سود ہوگا۔ تو ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کیا ہمیں الطعام بالطعام، آپ نے کھانے کا ذکر کیا، تو ان لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ ان چیزوں کے اندر، ان 4 چیزوں کے اندر کھانے کی علت ہے صرف۔ تو اس کا جواب کیا دیا تھا؟ ہاں
اس کا جواب کیا دیا تھا ہم نے؟ وہ تو ہے، لیکن جنہوں نے صرف طعام کو کھانے کو ہی علت بنایا ہے، ہاں اس میں تو پھر ہر کھانے کی چیز آ جائے گی. پانی بھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے. ومن لم یطعمہ فإنہ منی. جالوت نے کیا فرمایا کہ جس نے اس کو نہ کھایا اور نہ پیا وہ ہمیں اس کو اللہ یا طعام کا لفظ کہا، تو پانی بھی اس میں آ جائے گا. تو اس کا مطلب پھر پانی بھی آپ برابر کا ایک دوسرے کو دینا لینا ہوگا، اس میں سود آ جائے گا. اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک، اور یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلے کا علم ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف کسی ایک روایت یا ایک حدیث کو دیکھ کر مسئلے کا حکم جو ہے معلوم نہیں ہو جاتا، بلکہ لازمی ہے، بلکہ بعض اوقات نہیں بلکہ ضروری ہے ہر مسئلے کے لیے اس چیز پر جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی دلیلیں ہیں، سبھی کو جمع کیا جائے، تب جا کر اب آپ اس کے حکم تک پہنچیں گے. ورنہ خالی لفظ کو دیکھیں گے، خالی ایک روایت کو دیکھیں گے، یہاں پر طعام کا لفظ کوئی آدمی کہے بھائی طعام جو ہے وہ ہے علت، وہ سبب ہے، لیکن ہمیں دوسری چیزیں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی چیزوں کے اندر سبزی ہے، پھل ہے، دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں، پانی وانی اس طرح کی چیزیں صحابہ کرام کم زیادہ لیتے دیتے. جانوروں کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ یہ پڑھا حدیث میں کہ ایک جانور کے بدلے میں 2 جانور آپ نے خود دیے لیے ہیں، تو حالانکہ وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھائے جاتے ہیں. تو اس لیے ان ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے کہ صرف خالی کھانا ہی نہیں ہے علت، کھانے کے ساتھ کیا ہو کہ وہ سٹور ہوتی ہو. ہاں جی، اور کھانا بھی عام کھانا نہیں بلکہ جو خوراک ہو اور جو سٹور ہوتی ہو. اور خوراک کا لفظ کیا اس سے یعنی کون سی چیز نکل جاتی ہے؟ خوراک سے مراد وہ چیزیں جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، جو عموماً خوراک کے طور پر کھائی جاتی ہیں، گندم اناج وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو اس میں فرض کرو اب مالٹا سیب، کیا وہ خوراک ہے؟ وہی نا، خوراک نہیں ہے کہ آدمی، پہلی بات تو چونکہ سبھی لوگ کھاتے ہی نہیں ہر وقت، کبھی کبھار صرف اس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن گندم ہے، چاول ہے، اس طرح کی جو چیزیں باقاعدہ انسان کی خوراک ہے. تو دوسرا سٹور ہوتی ہوں کہ جو وہ جمع ہو سکتی ہوں. تو یہ اس کے، اور شاعر کا لفظ ہمیں بتایا تھا، تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان کا کھانا کس قدر یعنی معمولی ہوتا تھا. اور نے بتایا تھا کہ اس میں ان کا یہ بتانا کہ ہمارا کھانا اس وقت اپنے جو تھا، یہ کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا کب صحیح ہے اور کب صحیح نہیں ہے. اگر صرف خبر دینے کے حد تک کہا جائے تو جائز ہے، اگر شکوہ شکایت کی شکل میں ہو تو پھر جائز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث کیا تھی؟ فضالہ ابن عبید کی. ہاں جی، عقیل بھائی پڑھیے. خیبر، اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ہاں جی، اچھا اس حدیث میں کیا حکم ملا؟ کس چیز کا بیان ہے؟ ہار کا ہے کہ جو ہار جو ہے اس کا جو موتی لگے ہوئے ہیں اس کو الگ کر کے بھیجنا چاہیے، یعنی سونے کو کے برابر، اور جو پتھر ہے دوسرے اس میں یہ جو اس حدیث میں یہ معنی ملا کہ فضالہ ابن عبید نے ایک وہ اپنے ہار نہیں تھا، یہ تھا اپنے قلادہ، ہاں ہار، تو قلادہ خریدا جس میں موتی تھے یا کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں اور بھی، تو اس میں سونا بھی تھا، تو انہوں نے 12 دینار کا خریدا. اب دینار کس چیز کا ہے؟ سونے کا. یعنی اس کا معنی کہ انہوں نے سونے کا تبادلہ کیا کس کے ساتھ؟ سونے کے ساتھ. لیکن جب وہ سونا اس کا نکالا گیا، صرف سونا ہی جو تھا وہ 12 دینار سے زیادہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. کس لیے؟ کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو مقدار برابر ہونا ضروری ہے، مقدار برابر ہونا ضروری ہے. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر پہلے سے ہی لکھا ہو کہ اس ہار میں اتنے گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ نگ موتی اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن سونے کی مقدار الگ سے لکھی ہوئی ہے، تو پھر جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں جی، پھر جائز ہے.
اگر معلوم نہیں ہے، یہاں پر مجہول تھا، یہاں پر مجہول تھا، پتہ نہیں تھا سونا کتنا، اندازہ کیا اس نے 12 دینار دے دیے، اور اندازہ تھا کہ شاید 12 دینار کا سونا ہوگا، اتنے کا ہوگا، لیکن جب سونا الگ کیا گیا تو سونا 12 دینار سے زیادہ نکلا. تو اب اگر زیادہ ہے تو پھر تو ہاں پھر تو سود ہے، لیکن اگر سونا کم ہوتا، 12 دینار سے کم ہوتا سونا، 10 دینار کا سونا نکلتا، پھر سود کیوں ہے؟ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے خرچات، وہ نگ وغیرہ دوسری چیزیں ہیں نا. ہاں جی ہاں جی، جو اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہیں، کہنے والا بیچنے والا کہے گا بھی اس کے ساتھ موتی لگے ہوئے ہیں، دیکھو ان چیزوں کی قیمت میں لے رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی، تو اس کے لیے، اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو سونے میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم یہاں پر ہم نے اور مسئلے ذکر کیے تھے کہ اگر دو چیزوں کا تبادلہ کر رہے ہیں جو سودی چیزیں ہیں، یعنی گندم اور کھجور، 10 کلو گندم یا 20 کلو گندم دے کر 10 کلو کھجوریں لیتے ہیں، 10 کلو گندم لیتے ہیں. جنس جو ہے مختلف ہو جائے گا، جنس الگ ہے تو سیم ہونا شرط نہیں ہے. جنس کس چیز کی جنس؟ کھجور الگ جنس ہے اور جو گندم ہے وہ الگ. نہیں بات کر رہے تھے آپ 20 کلو گندم کے مقابلے میں 10 کلو، آپ 20 کلو گندم مجھے دیتے ہیں، اب میرے پاس 20 کلو گندم نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے 10 کلو گندم ہے، اور باقی 10 کلو کے بدلے میں آپ کو 10 کلو کھجوریں دے دیتا ہوں. جائز نہیں، کیوں؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائز ہے، کیونکہ اسی مسئلے کو یاد رکھا کرے گا. قیمت بات نہیں ہے یہاں پر، کیا ہے، میں آپ نے مجھے 20 کلو گندم دی ہے، تو میرے پاس 10 کلو گندم تھی، میں نے 10 کلو آپ کی گندم کے مقابلے میں 10 کلو گندم آپ کو دے دی، آپ کی 10 کلو گندم کے مقابلے میں 10 کلو گندم آپ کو دے دی، باقی آپ کی 10 کلو گندم باقی رہے گی، جس کے مقابلے میں نے آپ کو کیا دیا، 10 کلو کھجور دے دی. جائز ہے، کوئی مشکل 5 کلو ہوتی، 2 کلو ہوتی، ممکن ہے گندم کی قیمت کم ہے، کھجور کی زیادہ ہے، سمجھے نا. وہ تو ہم نے ویسے 10 کلو کہا نا، یعنی اگر فرض کرو 10 کلو گندم کی قیمت جو ہے وہ 1 کلو کھجور کے برابر ہے، میں آپ کو 1 کلو کھجور دے دوں تو تب بھی جائز ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے کہ جو چیز آپ نے مجھے دی ہے وہی اسی میں سے، اسی کی جنس میں جو آپ کو چیز دے رہا ہوں اس کی مقدار الگ کر لیں. 10 کلو گندم کو آپ الگ کر لیں، آپ کے 20 کلو گندم میں سے آپ کو 10 کلو گندم دے دی، وہ پوری ہوگی آپ کی. اب باقی 10 کلو گندم کا حساب جو ہے وہ کہاں سے پورا کروں گا میں؟ کسی اور چیز سے، کھجور سے فرض کرو، کوئی اپنے جو ہے کچھ بھی ہے اس سے میں پورا کر رہا ہوں. چاول آپ کو دے رہا ہوں، چاول مہنگا ہے گندم سے، آپ کو 5 کلو چاول دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں، سمجھے نا. ہاں وہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ تو پڑھا تھا ہم نے کہ وہ کوالٹی جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ایک جنس ہے، گندم ہے، چاہے گندم کتنی ایک اچھی ہے، دوسری کتنی بھی گھٹیا ہے. کھجور کے ساتھ کھجور ہے، ایک کھجور بہت اچھی ہے، اجوا ہے فرض کرو، جو 7-8 دینار کلو ملتی ہے، 10 دینار کلو ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بالکل گھٹیا سی کھجور ہے جو 500 فرض کی ملتی ہے کلو، سمجھے نا. تو یہاں پر کوالٹی نہیں دیکھی جائے گی، اس کا وزن، اس کی مقدار برابر ہونی چاہیے، کوانٹٹی برابر ہونی چاہیے. ہاں جی، جنس ایک ہے، کھجور ہے سبھی. ہاں جب جنس بدل جائے گی، کھجور کے ساتھ گندم ہے، جو ہے، ہاں پھر آپ جتنا مرضی اونچا نیچا کر لیں، پھر مشکل نہیں. اسی طرح کرنسی میں دینار کے ساتھ دینار ہے، پرانے دینار آپ لے جا کر کسی کو دیتے ہو، پرانے یعنی کہ نوٹ پھٹے وٹے ہے چلنے کے قابل، وہ آپ کو نیا نوٹ نکال کے دیتا ہے، تو چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں، دونوں برابر ہونا چاہیے. 100 دینار کے مطلب ہے 100 ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہیں کہ ابھی آپ کے دینار کم ہیں، اپنے پھٹے وٹے پرانے ہیں، تو آپ کو 100 کے مقابلے میں 95 دیتا ہوں، 90 دیتا ہوں، نہیں چلے گا، سمجھے، برابر ہونا چاہیے. اچھا، اس کا وزن معلوم ہو تو کم سونے سے بھی خریدا جا سکتا ہے، زیادہ سونے سے بھی خریدا جا سکتا ہے. ہاں، یعنی فرض کرو سونا سونے سے تبادلہ
فرض کرو آپ جو ہے سونا لے کے جاتے ہو، سونا لے کے جاتے، کم سونا نہیں، ہم نے کہا سونے کا وزن برابر ہو لیکن سونے کے وزن کے علاوہ کیا ہو، اس میں موتی ہار ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں. یعنی فرض کرو اب آپ نے ہار خریدا ہے، لاکٹ خریدا ہے، اس لاکٹ میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں 100 گرام سونا ہے، اس میں 100 گرام سونا ہے اور باقی اس کے علاوہ جو موتی وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ 100 گرام سونے کی قیمت کیا ہے، 100 گرام سونے کے بدلے میں اس کو 100 گرام سونا دے دیتے ہیں، سمجھے نا. اب باقی موتی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں لگی ہیں اس کے مقابلے میں الگ سے قیمت دے دیتے ہیں یا سونا ہی زیادہ دے دیتے ہیں جو اس کی قیمت بن جائے گا. سمجھے نا بات، یہاں پر یہ ہے. تو یعنی آپ نے جو سونا موجود ہے اس کا تبادلہ سونے سے کر دیا، باقی جو چیز زیادہ تھی اس کے لیے آپ نے سونے کی شکل میں اس کی قیمت دے دی یا کرنسی یا کسی اور کی شکل. یہاں پر چونکہ آپ کے زمانے میں چونکہ دینار سونے کا تھا اس لیے بات ہو رہی ہے. تو چونکہ وہاں پر سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہوا تھا، دینار بھی سونے کا ہے اور لاکر جو لیا تھا اس میں بھی سونا تھا، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جب یعنی کہ دونوں چیزوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اگر مجہول ہے تو پھر جائز نہیں ہے، جس طرح کہ لاکٹ میں مجہول تھا، پتہ نہیں تھا. لیکن اگر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر پہلے سے وہاں پر وہ یعنی سونا سیل کرنے والا، لاکٹ سیل کرنے والا پہلے سے اس نے لکھا ہو کہ اس لاکٹ میں اتنے گرام سونا ہے، اتنے کیرٹ کا ہے. لیکن اگر اس کو خریدتے وقت جیسے بھی یہ معاملہ ہوا تھا، ہار کے اندر 12 دینار جو تھے، سونا کم تھا ہار سے، تو نہیں خریدا جا سکتا اگر نام اگر پتہ بھی ہوتا. نہیں، یہاں پر مجہول تھا، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اس لیے اگر کیس سینیریو میں پتہ ہے کہ ہار کا سونا 12 دینار سے زیادہ ہے، 12 دینار میں نہیں لیں گے، نہیں لیں گے. برابر ہونا ضروری ہے، کم ہے زیادہ ہے پھر برابر ہونا ضروری. ہم بات کر رہے ہیں کہ سونے سے ہٹ کر موتی ہیں، صرف ان کی بات کر رہے تھے کہ ان موتیوں کی قیمت کیا اس کو، یعنی کہ آپ کہیں کہ بھی میں چونکہ آپ کے اس ہار میں موتی لگے ہیں اس لیے میں آپ کو اس کے اندر 80 گرام سونا ہے تو میں آپ کو 100 گرام سونا دیتا ہوں تاکہ 80 گرام سونے کے بدلے میں سونا ہو جائے اور 20 گرام جو ہے ان موتیوں کی قیمت ہو جائے، تو پھر جائز ہے. اس لیے کہ آپ نے موتیوں کی قیمت جو ہے یعنی آپ کے سونے کے بارے میں سونا 80 گرام دے دیا اور جو زیادہ سونا تھا آپ کا کس لیے تھا، وہ ان موتیوں کی قیمت تھا. لیکن یہ وہ جو سونے سے الگ چیز ہے، سونے کے اندر ہی جو اس کی بناوٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. ہاں ذکر کیا تھا ہم نے، آپ پرانا سونا لے کے جاتے ہو اور نیا سونا لیتے ہو. اب نیا سونا آپ کو پرانے سونے کے برابر نہیں ملے گا، 100 گرام پرانے سونے کے مقابلے میں 100 گرام نیا نہیں ملے گا آپ کو، کم ملے گا. کم کیوں دے گا آپ کو؟ کیونکہ وہ نیا ہے، اس کی بناوٹ کی قیمت ہے. اس لیے وہ جو سونے کے اندر ہی اس کی بناوٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. لیکن الگ سے جو چیز ہے وہی نا بناوٹ کے بنانے کی، جو الگ سے جو سونے سے چیز ہے وہ اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن سونے کی جو بناوٹ کی جو چیز ہے اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس لیے بتایا تھا کہ پرانا سونا بیچو، اس کو بیچ کر پھر اس کی قیمت سے نیا سونا خریدو. ہاں جی، وہی تو ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. میکنگ چارج جو ہے اس کا لینا، یعنی کہ یہاں پر آپ اس کو یعنی اس کا طریقہ کار پھر یہی ہے، پرانا سونا بیچو، بیچ کے اس کی قیمت سے پھر نیا سونا خریدو. لیکن ہاں پرانا بھی بیچنے میں مشکل ہے کیونکہ ہر گرام کے پیچھے 1 منچ پہ کاٹتے ہیں. ہاں وہ تو ہے کٹے گا، وہ تو نقصان ہوگا آپ کو، لیکن سود سے بچ جائیں گے آپ. تو وہ بھی ہوگا، اسے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ ہم نے جب خریدا تب مہنگا خریدا، بیچتے ہیں تو سستا بیچ رہے ہیں. تو وہ تو تبھی سی بات ہے، آپ گاڑی شو روم سے نکالتے ہیں ایک ہفتے کے بعد ہی جا کے گاڑی کو بیچتے ہیں تو قیمت ظاہری بات وہ تو نہیں ملے گی آپ کو. جو گاڑی کا اور یہ سودی معاملہ کے ساتھ سیم سے برابر ہونا چاہیے، اتنا گرام جو ہے اتنا گرام سیم برابر ہونا چاہیے، تو وہ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ تبھی دکان سے چیز نکل گئی، اس کی قیمت کم ہو گئی، سمجھے نا. ہاں جی، اسلام میں جائز ہے، خرید و فروخت یعنی کہ منافع ہے، سمجھے نا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ادھر ہے نا، پاکستان میں الٹا ہے. اس کے آپ نقد گاڑی لیتے ہیں نا، آپ کو 1.5 لاکھ زیادہ دینا پڑے گا. اگر آپ اس کو بک کرا کے لیتے ہیں مثلا 6 مہینے پہلے لیتے ہیں نا تو اس کو 1.5 لاکھ آپ کم دیں گے. اگر وہی نقد دیں گے 1.5 لاکھ زیادہ دیں گے. تو ادھر اور سسٹم ہے.
اچھا اگلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا اس حدیث کے مطابق کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سونا زیادہ تھا، ہاں جی ہاں جی 12 گرام سے زیادہ تھا، تو اس لیے اس کو ممنوع کیا. ہاں لیکن اگر معلوم ہو اور کسی کے پاس حال ہے، اس کو معلوم ہے اس میں کتنا سونا ہے، لیکن وہ اس کو کم قیمت میں بھیجنے کے لیے راضی کہہ رہا ہے کہ 12 گرام اس میں سونا ہے لیکن مجھے 10 گرام کی قیمت اور دے دو. نہیں قیمت میں کوئی مشکل نہیں ہے. قیمت فرض کرو سونے کی قیمت آج جو ہے 15 دینار ہے گرام کی، ایک دکاندار آپ کو 10 دینار کا دے دیتا ہے، وہ مشکل نہیں. وہ تو سمجھے نا، وہ مشکل نہیں ہے. بات ہو رہی ہے سونے کا سونے کے ساتھ جب تبادلہ کریں گے تو مقدار کا برابر ہونا، مقدار کا برابر ہونا، قیمت کا برابر ہونا. قیمت مشکل نہیں ہے، قیمت میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی، لیکن مقدار کا برابر ہونا اس کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک قیمت کی طرف آئیں گے تو قیمت میں وہ دکان کی مرضی آپ کو فری میں دے دے، مشکل نہیں ہے. ہاں جی مختلف قسم کی جو کیٹیگری سے 22 کیرٹ کا ہاں ہاں 12 کیرٹ کا، جی ہاں جی تو ہم لوگ اس کو پہلے اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس کو ہمیشہ جو ہے جب بھی سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونا سیل کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ کیرٹ کا معاملہ دیکھا جائے گا، کیونکہ کیرٹ جو ہے بعض اوقات سونے کی قیمت کو آدھے تک لے آتا ہے. یعنی کیرٹ کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک 12 کیرٹ کا جو سونا ہے اس کے اندر آدھا سونا ہے، صرف باقی آدھا ملاوٹ ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے حتیٰ کہ زکوٰۃ کے معاملے بھی، زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے میرے پاس گھر میں بھی 100 گرام سونا ہے. اب جا کے جب اس کا کیرٹ معلوم کریں گے تو یہ 12 کیرٹ کا ہے، تو 100 گرام کی بجائے 50 گرام رہ جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. سمجھے نا بات؟ اس لیے زکوٰۃ میں بھی کیرٹ کو دیکھا جاتا ہے اور سیل کرتے ہوئے بھی کیرٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیرٹ کتنے کیرٹ کا سونا ہے. اب جو بیچ رہے ہیں وہ کتنے کا ہے، آگے سے جو لے رہے ہیں تبادلہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کیا اسی کیرٹ کا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کم زیادہ ہے، اونچ نیچ ہے، تو پھر اس کا بھی حساب کرنا ہوگا. کیونکہ کیرٹ کا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے، وہ سونا نہیں ہے، اس کو سونے میں کاؤنٹ کرنے منع ہے. اچھا اگلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ آپ نے جانور کو جانور کے ساتھ بیچنے سے منع کیا. ہاں جی، تو اس بارے میں کیا تھا؟ ہاں جی، جانور کو جانور کے بدلے میں ادھارا جانور بیچنے سے منع کیا گیا، تو کیا واقعی منع ہے؟ ہاں جی، میرا خیال لگتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے دوران بھول چکے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کے بعد بیچ سکتے ہیں. مالک میں اس میں کیا تعلق بھائی؟ اگلے ہاں اس حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کون سی ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بدلے میں ادھارا بیچنے سے منع کیا. ہاں جی، تو کیا یہ منع ہے واقعی؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے نہیں بھی. اگلی حدیث پڑھ دیکھیں نا، آگے عمرو بن عاص کی حدیث ہم نے پڑھی ہے. جائز ہے، جائز ہے. ہاں کیا دلیل اس کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ آپ نے اس جنگ کے لیے جو ہے آپ کو اونٹوں کی ضرورت تھی، تو صدقے کے جو اونٹ تھے ختم ہو گئے اور اونٹ چاہیے تھے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو کیا حکم دیا کہ جن لوگوں سے اونٹ لے لو ادھارے، اور جب صدقے کے اونٹ آئیں گے تو ہم ان کو ایک کے بدلے میں 2 دیں گے، ایک کے بدلے میں 2 دیں گے. تو یہاں پر آپ نے ادھارے بھی اونٹ لینے سے جانور کے بدلے میں جانور ادھارا لینے کی اجازت بھی دی اور اس میں زیادہ بھی دینے کی اجازت دی، جس سے معلوم کیا ہوا؟ پہلا حکم تو یہ معلوم ہوا کہ جانوروں کے اندر سود نہیں ہے، جانوروں میں سود نہیں ہے، گوشت کے اندر سود نہیں ہے. اور یہ جنہوں نے صرف کھانے کا لفظ پکڑا ہے طعام کا، ان کا رد ہے اس میں، ان کا اس میں رد ہوتا ہے کہ صرف کھانا ہی اگر ہوتا تو پھر یہ بھی اونٹ بھی جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے دینا ہوتے. تو لیکن اگر ان کو کم زیادہ کر دینے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ چیز کھانا صرف علت نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں. اور دوسرا جانور کو جانور کے بدلے میں ادھارا بیچا جا سکتا ہے، اور جانور ایک کے بدلے میں 2 بھی اور 3 بھی، یعنی اس میں برابری کی شرط نہیں ہے، اس میں برابری کی شرط نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں جس میں یعنی کہ انہوں نے آپ نے ان کو اجازت دی کہ ایک اونٹ کے بدلے میں 2 اونٹ ہوگی،
اس میں اور بھی ایک دلیل لی تھی ہم نے ایک اور مسئلے پر، قسطوں کے مسئلے پر، کہ قسطیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں. کیا دلیل ہے اس میں؟ قسطوں پر یعنی قسط کی شرط میں ریٹ زیادہ کرنا جو ہے جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں ہاں ہاں. تو کیونکہ ادھارے تھے، ادھارے ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ کے بدلے میں 2 اونٹ دیے جا رہے ہیں، تو جس کا معنی کیا ہوا کہ قسط کی شکل میں ریٹ زیادہ کرنا، قیمت زیادہ کرنا جائز ہے. اور جس طرح بتایا تھا کہ ہمارے بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، اور وہ حدیث جو بیعتین فی بیع والی اس میں لے آتے ہیں یہاں پر، لیکن وہ حدیث اس میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا پہلے، کہ آپ سر سے نہا عن بیعتین فی بیع، کہ آپ نے ایک ہی چیز میں 2 سودے کرنے سے منع کیا. تو وہ بعض علماء جو ہیں وہ اس حدیث کو یہاں لے آتے ہیں کہ اس ایک چیز میں 2 سودے ہیں، نقد یہ ہے، ادھار یہ ہے، نقد اور ادھار کے دونوں سودے ہو رہے ہیں. ہاں ہاں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ آخر میں سودا ایک ہی چیز پر ختم ہوگا. ہاں اگر وہ اس کو ختم نہیں کرتے، کہتے کہ ممکن ہے میں نقد لے لوں، ممکن ادھار لے لوں، پھر وہ سودا ہے نہیں، پھر سودا ہوگا ہی نہیں. سمجھے نا؟ لیکن جب سودا اگر ہوتا ہے، فائنل ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک چیز پر ہوگا، یا نقد پر ہوگا یا ادھار پر ہوگا. اور ادھار پر قیمت زیادہ کرنا قسطوں کی شکل میں یا ادھار پر، اس کی یہ دلیل ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر قرض جو ہے، اگر آپ اس کو زیادہ کی شرط پر دیتے ہو کہ 10 کے دے کر آپ کو 12 ملے تو وہ سود ہے. تو یہاں پر بھی چونکہ قرض ہی ہے، تو اس میں قرض کی شکل میں آپ قیمت زیادہ کر رہے ہو، یہ سود کی شکل بن رہی ہے. سمجھے نا؟ بعض لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ اگر یہ کتاب اگر نقد لیتے ہو تو 10 دینار کی ہے، ادھار دیتا ہوں تو آپ کو 15 دینار کی دیتا ہوں. اب ادھار کی وجہ سے اس کی قیمت 5 زیادہ ہو گئی. تو اسی طرح سے ہے جس طرح کہ آپ کو میں نے قرض دیا 10 دینار کا، اور آپ کو کہا کہ آپ سال کے بعد 15 واپس کر دو. ہاں یہ سود ہے. یہ کرنسی کی بات نہیں ہے، بات قرض کی ہے، بات قرض کی ہے. ہاں جی. پاکستان کے بعض علماء اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ قسطیں جو ہیں یہ حرام ہیں. ہاں قسطیں حرام ہیں، کیونکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف قسط کی شکل میں، ادھار کی شکل میں ریٹ زیادہ کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے جو ہے کیا اس کا نام 10 کے دے کر آپ قرض کی شکل میں قرض 10 یہ ہے اور اس کے 15 لے رہے ہو واپس، تو اپنے قرض کے پیچھے فائدہ اٹھا رہے ہو. تو یہاں پر بھی آپ قرض کے پیچھے فائدہ اٹھا رہے ہو. ہاں جی. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں جی. نہیں اگر قرض کسی اور چیز میں ہے، پیسے کے اوپر پیسہ ہے تو پھر سود ہے. ہاں دوسری چیزوں میں جائز ہے. ہاں دوسری چیزیں سودی نہیں ہے تو اس میں جائز ہے. اس میں جائز ہے. یعنی کہ کرنسی جو ہے، پیسہ جو ہے، جو چیز قیمت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ سونے چاندی کی علت کیا ہے؟ قیمت ہے. تو جو چیز قیمت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اس میں اگر آپ کم دے کر زیادہ لیتے ہیں تو سود ہے، چاہے وہ اسی وقت لیتے ہیں یا بعد میں لیتے ہیں. سمجھے نا؟ لیکن دوسری چیزیں جو سودی نہیں ہیں اس میں آپ کم دے کر زیادہ لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے. وہ سود نہیں ہے. آپ گاڑی نقد لیتے ہیں 10,000 کی، قسطوں پر لیتے ہیں 15,000 کی، تو اس میں سود نہیں ہوگا. حضرت ایک مسئلہ ہے یہاں پر بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، صرف ان کا مقصد بے کرنا نہیں ہوتا، صرف ہیلا ہوتا ہے. مثلا مجھے 1,000 دینار چاہیے. ہاں وہ ہم نے پڑھا ساتھیوں نے. ہاں جی پڑھے ہم نے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی مجھ سے 10,000 کی قسطوں پر ادھار، اور پھر مجھے ہی 8,000 کی بیچ دی. ہاں صرف ہیلا ساتھی. تو ہم نے پڑھا ہے. آگے اگلی حدیث آ رہی ہے. ہاں جی آپ ہی پڑھیے، اگلی حدیث پڑھیے. اونچی آواز سے تھوڑا ساتھی. کیا معنی اس حدیث میں کیا ملا؟
اس حدیث میں کیا ملا ہوں؟ بیع العینہ، یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم بیع العینہ کرو گے یا اور بیلوں کی دمیں پکڑنے کا معنی کہ کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، دنیا میں لگ جاؤ گے، مقصد جو ہے دنیا میں مگن ہو جانا، اور جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ ذلت مقدر کرے گا، اور جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اچھا، اس میں بیع العینہ کیا ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے خریدی ادھاری اور پھر اسی کو بیچ دی نقد کم قیمت پر، ادھاری خریدی زیادہ قیمت پر اور اسی کو پھر آپ نے کم قیمت پر بیچ دی، تو یہ بیع العینہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بیچتے کسی اور کو بیچتے ہو تو یہ تورق ہے، اس کو تورق کہتے ہیں، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، بعض علماء نے اس کو بھی ناجائز کہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگرچہ آپ نے اس کو نہیں بیچی جس سے خریدی تھی، کسی اور کو بیچی ہے، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ یہ تھی کہ میں پیسے حاصل کروں اور زیادہ دے کر آپ نے کم لیے ہیں، تو وہ لیکن جو یہ جائز ہے، جو سے علماء کا قول ہے کہ تورق جو ہے جائز ہے۔ تورق کے معنی کہ ورق حاصل کرنا، یعنی پیسے حاصل کرنا، تو اگر کسی اور کو بیچتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ہیلا سازی، کوئی ساز باز نہ ہو، درمیان کوئی ساز باز نہ ہو کہ یعنی کہ میری عبدالرحمان کے ساتھ سیٹنگ ہو کہ میں آپ کو اس کے پاس بھیجتا ہوں تو اس سے جو ہے آپ اتنے کی خرید لو اور آخر میں لوٹ کر معاملے میری طرف آئے، سمجھے نا؟ تو اگر اس طرح کا چکر ہے تو پھر ہیلا سازی ہے جو ناجائز ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم آپ کو 8,000 دیں گے، آپ کو قسطوں میں اس چیز کی قیمت دینی 10,000۔ اسلامک بینکنگ میں کلیئر ہوتا ہے، ان کو پہلے سے ہر چیز کا پتہ ہے۔ یعنی مجھے ابھی 10,000 دینا چاہیے لون، ہاں جی، وہ کیا کہیں گے کہ ہم آپ کو ٹھیک ہے 10,000 دینا چاہیے، ہم آپ کے نام سے اتنا سونا یا اتنے کپڑے یا اتنا لوہا بیچتے ہیں 10,000 دینار کا۔ وہ پہلے کانٹریکٹ میں سائن کراتے ہیں کہ آپ ہمیں کفیل بنائیں گے، کفیل بناتے ہیں، ہم ان کو سائن کرتے ہیں، وہ اتنا بیچ کے نہ تو اس کا پیسہ لے لیتے اپنے پاس، اب بولتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کو 12,000 دینار میں سیل کریں گے، وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ ہاں تو پھر تو اس میں آ گیا، بیع العینہ میں آ گیا، 10,000 کا آپ کو دیں گے اور جو 2,000 وہ ان کا پرافٹ ہوگا۔ ہاں جی، ہاں تو بیع العینہ میں آ گیا، یہ تو بیع العینہ کی شکل ہے۔ بیٹھا وہ کہتا ہے آپ کو کتنے چاہیے؟ اس نے مجھے 6,000 چاہیے میرے ہاتھ میں، کمپیوٹر مارا، اس نے اپنا حساب سنا، ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک ہیرا دیتے ہیں، یہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو ہم 8,000 کو دیں گے کیونکہ 6,000، اب یہ اس ٹیبل پہ جاؤ اس بندے کو سیل کر، ہاں وہی ساز باز ہوگی نا، وہی تو بتایا آپ کو۔ بس وہ انہوں نے سود، ہاں تو وہی تو بتایا، اسی لیے ہم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ساز باز نہ ہو۔ میں نے آپ سے چیز خریدی قسطوں پر، اس کے بعد کسی آدمی کو جا کر جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کو بیچ دی کم قیمت میں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ساز باز ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ ساری چکر بازی ہے، تو ہیلا سازی غلط ہے نا، علماء کرتے ہو یا کوئی بھی کرتا ہو، چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا کوئی بھی ہو، سمجھے نا؟ جب 2,000 دینار دیتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دیتے، آپ کو گاڑی دیتے ہیں، یہ گاڑی لو جی، اور وہ گاڑی 1,000 کی دیتے ہیں اور فوراً یہ آپ ہمارے اوپر بھی بھیج دو 1200۔ ہاں تو یہ تو بیع العینہ سراسر ہو گیا۔ ہاں تو یہی تو اسی لیے تو ذلت ہے نا، یہ جو پڑا ہوا ہے آج ساری صورتحال اسی لیے ہے کہ بذات خود جس طرح آپ بتا رہے کہ ماشاء اللہ علماء یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ سراسر سود ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، میں یہیں تک پڑھا تھا ہم نے آگے ابو امامہ کی حدیث، ہاں جی طاہر میں پڑھی۔ وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه
بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد. آگے في إسناده مقال. مقال کیا ہے؟ ہاں مقال یعنی اس میں کلام ہے، یعنی اس کی سند کے بارے میں کچھ اختلاف ہے یا کچھ یعنی کہ کچھ راوی ہے جس میں کداف ہے. تو علی کل حال اس میں حدیث میں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں من شفع علی اخیہ شفاعتن، کہ جس نے اپنے بھائی کی شفاعت کی. شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ سفارش. اور سفارش کو شفاعت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک سے دو ہو گئے. شفع، شفع کے معنی جفت، ایک سے دو ہو گئے. پہلے آدمی اکیلا تھا، اب دوسرا اس کے ساتھ مل گیا، اس کی بات مل گئی تو دو ہو گئے، اس لیے اس کو شفاعت کہا گیا. تو اب جس کی شفاعت کی گئی ہے اس نے اس کو شفاعت کرنے والے کو ہدیہ دیا، کو تحفہ دیا، تو اس نے اس کو قبول کر لیا، لے لیا. تو آپ مانتے ہیں کہ اس نے ایک سود کا بہت بڑا یعنی کہ دروازہ کھولا یا بہت بڑا ایک کام کیا. اچھا، پہلی بات تو شفاعت کے حوالے سے ہی کہ شفاعت جائز ہے ناجائز ہے، یا کب جائز اور کب ناجائز ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو اچھی شفاعت کرتا ہے اس کے لیے اس کی نیکی ہے، اس کا نصیب ہے، اس کا حصہ ہے. اور جو بری شفاعت کرتا ہے اس کے لیے اس کا حصہ ہے. اچھی شفاعت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے، کچھ جاب مل رہا ہے، کچھ جاب مہیا ہے، آپ اس کے لیے سفارش کر کے اس کو جاب دلوا دیں اور اس کے وہ اہل ہے، قابل ہے، تو اچھی شفاعت ہے. سمجھے نا؟ کوئی آدمی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، آپ شفاعت کر کے اس کا حق اس کا دلوا دیں، یہ اچھی شفاعت ہے. بری شفاعت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا حق نہیں ہے، شراب بیچنے والا وہ پھنس گیا جیل میں تو اس کو نکالنے کے لیے یا سفارش کرنے کے لیے ہاں، ایک آدمی کسی عہدے کا اہل نہیں ہے، آپ اس کی شفاعت کر کے اس کو عہدہ دلوا دیں، اس کو وہ جاب دلا دیں، یہ کیا ہے؟ بری شفاعت ہے. سمجھے نا؟ یا کسی غلط کام کے لیے کسی کی شفاعت کرنا، بینک میں ملازمت کے لیے، ہاں جی کیا خیال ہے؟ سودی بینک ہے، اس میں ملازمت کے لیے آپ کسی شفاعت کریں، کیا ہے؟ ہاں شفاعت سیئہ ہے، کوئی شک نہیں. تو اس لیے شفاعت جو ہے وہ کسی ہر یعنی کہ شفاعت جو ہے اس کا دیکھا جائے گا کہ کس لیے کی جا رہی ہے. اس میں اب کیا ہے کہ اس کو ہدیہ دیا گیا شفاعت کرنے والے کو اور اس نے لے لیا، آپ نے اس کو سود کا نام دیا. کس لیے؟ اب دیکھیے کیونکہ شفاعت اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس کی شفاعت کرنا کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے. تو واجب چیز پر کوئی زیادہ چیز لینا، ہدیہ لینا کیا ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ سود جو ہے وہ اصطلاحی سود نہیں ہے، یہ سود وہ اصطلاحی سود جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. یہ سود کون سا ہے؟ کسی چیز پر ناجائز نفع لینا، کسی چیز پر ناجائز نفع لینا، ناجائز فائدہ حاصل کرنا. کو آپ بری شفاعت کرتے ہو، کسی کی غلط کام پر شفاعت کر کے آپ کو کچھ ملتا ہے، ظاہری بات ہے پہلی بات تو آپ نے شفاعت غلط کی، اور پھر اس پر جو آپ کو جو ملا لے رہے ہیں دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. اچھی شفاعت کی ہے لیکن شفاعت ایسی چیز میں ہے کہ جو واقعی آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ شفاعت کرو. غریب آدمی ہے، اس کو کوئی جاب نہیں ہے، تو آپ نے اس کو جاب دلوا دیا شفاعت کر کے، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے. تو فرض ادا کرنے کے بعد اپنے فرض پر کوئی چیز لینا، کوئی منافع حاصل کرنا لوگوں سے، ہاں اللہ تعالیٰ سے تو لینا ہے لیکن لوگوں سے لینا، یہ جو ہے اس کو آپ نے سود کا نام دیا. کہ جس طرح سود کی قباحت ہے اسی طرح، اور سود کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کے، سود کا نام دینے کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ جس طرح سود گناہ ہے اسی طرح یہ بھی گناہ ہے. جس طرح سود کا جرم ہے اس طرح یہ بھی جرم ہے. اور اس طرح کی یہ بات کرنے کے، اس طرح کی چیز کہنے کا مقصد جو ہے لوگوں کو اس چیز سے ہٹانا، منع کرنا کہ تم اگر کسی کے لیے کوئی خیر بھلائی کرتے ہو تو پھر ان سے اس کا معاوضہ نہ لو، ان سے ان کا معاوضہ طلب نہ کرو. اصل یہ کہ آدمی نہ لے، اس لیے آپ میں فقابلہا، اگر اس کو قبول کر لیتے پھر وہ اس میں آتا ہے.
ہاں فرض کرو اس میں بھی آپ کو آدمی کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے، سمجھے نا، ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ٹھیک لے سکتے، وہ الگ بات ہے، یہ شفاعت نہیں ہے۔ ایجنٹوں کے معاملات دیکھیے، ایجنٹوں کے معاملے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں دیکھا جائے گا کہ ان کی طریقہ کار کیا ہے۔ اگر تو واقعی ہی کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو دھوکہ بازی کو، فراڈ کو، اونچ نیچ کو، اس طرح کے معاملات ہیں، مجھے کچھ بتا رہے ہیں، اس کو کچھ بتا رہے ہیں، مالک جو ہے اس کو کچھ بتایا اور اس کے یعنی کہ جو چیز اس کو خرید کر دے رہے ہیں، اس کے کہ دھوکہ بازی کے اس طرح کے معاملات میں پھر اصل جائز ہے، کیونکہ یہ توکیل میں ہم نے پڑھا پہلے، توکیل جو ہے اسلام میں وکالت توکیل جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی باتیں نہ ہو، کوئی دھوکہ فراڈ کو اس طرح کی چیز، جھوٹ وغیرہ اس طرح کے معاملات نہ ہو، تو اصل یہ چیز جائز ہے۔ اچھا اگلی حدیث، ہاں جی رضوان بھائی۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه ابو داود والترمذي وصححه صححہ، ہاں جی ہاں جی، ترجمہ۔ عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ہاں جی، اچھا اس سے پہلے سابقہ مسئلہ سابقہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ کسی سے شفاعت کرواتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، اور سفارش کرنے والا شرط رکھتا ہے میں سفارش نہیں کروں گا سوائے کہ تم مجھے یہ دو، ہاں جی، نہیں اس کے لیے تو رشوت ہے، آپ کے لیے، ہاں جی، ہمارے لیے نہیں، یہ چیز کہ دیکھی جائے کہ اگر مجبوری ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں جی ہاں، اگر آپ فرض کرو آپ کی مجبوری ہے تو آپ اس سے سفارش کروا سکتے ہیں، جو اس کو جو مانگتا ہے وہ اس کو دیں، سمجھے نا، یعنی یہاں پر دینے والا جو ہے اس پر گناہ نہیں ہے، لینے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی ہم ذکر کیا کہ بعض اوقات انسان کو مجبوری ہوتی ہے اس طرح کی چیز کی۔ اب آپ یہ مسئلہ پڑھا بھی شفاعت میں ہدیہ دینا جو ہے وہ ناجائز ہے، ہدیہ دینا سود میں آتا ہے، تو اب مجھے ضرورت ہے کسی کی سفارش کروانے کی، وہ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی چیز کے، وہ بغیر ہدیے کے سفارش نہیں کرتا، تو میں کیا کروں پھر؟ تو اس میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ واقعی ہی اس چیز کے حقدار بھی ہیں اور آپ کی مجبوری ہے اس چیز کو لینا، تو پھر آپ اس سے سفارش کروائیے اور وہ جو لیتا ہے اس کو دیں، اور آپ کا اس میں گناہ نہیں بلکہ گناہ اس کا ہے۔ جی اچھا اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ لعنت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اپنے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر، دونوں پر۔ مجرم کون ہے؟ رشوت لینے والا، اور رشوت دینے والا کون ہے؟ ممکن مجرم ہو، ممکن نہ ہو، ممکن وہ بھی مجرم ہو، ضروری نہیں کہ مجرم نہ ہو، وہ بھی مجرم ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے ہو نہ ہو، لیکن رشوت دینے والا وہ ہر قیمت ہر حال میں مجرم ہے۔ اس سے پہلے لعنت کا لفظ، تو لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو لعنت کیا ہے؟ کیا ہم جس کے اوپر قرآن و حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے، سود کھانے والے پر لعنت بھیجی گئی، رشوت لینے والے پر لعنت بھیجی گئی، کافروں پر لعنت بھیجی گئی، ہاں جی، غیر اللہ کو جو ذبح کرتا ہے اس پر لعنت بھیجی گئی، تو کیا ہم ایسے لوگوں پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اور بھیجنے کی شرط کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک لعن مطلق ہے یعنی عام، کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے اس پر لعنت ہو، جو بھی رشوت لیتا ہے اس پر لعنت ہو، جو سود لیتا کھاتا ہے اس پر لعنت ہو، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کسی کو مخصوص کر کے اس پر لعنت تعین کے ساتھ کہ فلاں آدمی چونکہ رشوت اس نے لی ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت لیتا ہے، اس پر لعنت ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس حدیث کو دلیل بنائے کہ آپ نے یہاں پر عام یہ لعن مطلق ہے، لعن اللہ الراشی، کہ جو بھی رشوت لینے والا ہے، سمجھے نا، کس کا نام لیے بغیر۔ اسی طرح تکفیر کا مسئلہ ہے، تکفیر کا بھی مسئلہ اسی طرح سے ہے، تکفیر مطلق اور تکفیر معین، لعن مطلق اور لعن معین۔
تو لعن مطلق جو ہے یا تکفیر مطلق جو ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جن چیزوں کے بارے میں ہم وہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی شرک کرتا ہے کافر ہے، جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے. لیکن کسی آدمی کے اوپر خاص طور پر کہ یہ آدمی کافر ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے، یہ آدمی اس کے اوپر لعنت ہو کیونکہ یہ رشوت لیتا ہے، یہ چیز منع ہے. گروپ ہو یا شخص ہو، سمجھیں. تعین کا معنی کیا ہے، معین کا معنی کیا ہے کہ آپ نے جب ایک شخص کو یا کچھ لوگوں کو معین کر دیا، سمجھے نا، کچھ لوگوں کو معین کر دیا تو تب بھی وہ معین میں آئے گا. مطلق کے معنی آپ نے عام کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ اس کے اوپر لعنت ہو. لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ فلاں گروپ یا فلاں جماعت ان کے اوپر لعنت ہو کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، تعین ہو گیا. اس لیے تعین جو ہے وہ چاہے شخص کے اعتبار سے ہو یا کسی گروہ یا جماعت کے اعتبار سے ہو وہ ناجائز ہے. تعین جو ہے وہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ بھی جب ایک چیز قرآن و حدیث میں اس کی ذکر آ گیا، منع نہیں کہیں گے، اس کی جو وعید سنائی گئی ہے کہ جب آدمی لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں اور پھر اس کو زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اب جس پر لعنت بھیجی گئی اگر اس کا حقدار ہے، اس کا اہل ہے تو اس پر پڑتی ہے، اگر نہیں تو پھر کہنے والے پر لوٹ آتی ہے. اس لحاظ سے تو اس لیے یہ چیز خطرناک ہے کہ ممکن ہے میں ایک آدمی کو سمجھتا ہوں کہ وہ لعنت کا حقدار ہے، مستحق ہے، اور میں اس پر لعنت بھیج دوں اور اللہ کے ہاں وہ مستحق نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ حقدار نہ ہو لعنت کا. اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ لعنت مجھ پر لوٹ آئے گی. ایک چیز. دوسری چیز کہ بذات خود لعنت کا کام جو ہے، لعنت بھیجنے کا خصوصی طور پر، وہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعانون جو ہے لعنت بھیجنے والے ہیں، لا یکونوا شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نہ تو گواہ ہوں گے اور نہ شفاعت کر سکیں گے. یعنی صرف ان کی لعنت بھیجنے کا یہ کام جو ہے ان کو قیامت کے دن گواہی شفاعت سے ان دونوں چیزوں سے محروم کر دے گا. اگرچہ آدمی فرض کرو کسی ایسے رتبے و مقام پر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت دینے کا حق دے سکتا ہے کہ تم شفاعت کرو، لیکن صرف اس کے لعنت بھیجنے کی وجہ سے، لعنتی ہونے یعنی اس طرح کی چیز کی وجہ سے اس کا یہ حق اس سے چھین لیا جائے گا، اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ لعنت منع کیا گیا کسی کے مخصوص طور پر، یعنی کہ خاص طور پر. راشی رشوہ کیا ہے؟ رشوت کیا ہوتی ہے؟ اس کی لفظ کہاں سے آیا بھائی؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم خمر کو ہم نے پڑھا تھا، خمر کیا ہے؟ میسر ہم نے پڑھا، میسر کیا ہے؟ رشوہ کیا ہے؟ ہاں رشا سے ہے، صحیح ہے آپ کا سوال. لیکن رشا کیا چیز ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. رشا کہتے ہیں کنویں کی رسی کو. رشا کنویں کی رسی کے کئی نام ہیں، وسیلہ بھی اس کا نام، ہاں وسیلہ بھی اس کا نام ہے، اس کا نام رشا بھی ہے. تو جس طرح کنویں کی رسی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ پانی تک پہنچتے ہو، اسی طرح وہ چیز جس سے آپ کسی مقصد تک پہنچے، اپنے کام تک پہنچے، اس کو رشوہ کا نام دیا گیا ہے. تو جس طرح جو کنویں کی رسی کام کرتی ہے وہی رشوت جو ہے وہ کام کرتی ہے. رشوت جو پیسے کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو وہ کام کرتی ہے جو کنویں کی رسی کام کرتی ہے. تو یہ ہے رشوت. تو لعن اللہ الراشی، کہ لعنت ہے رشوت لینے والے پر، والمرتشی، اور رشوت دینے والے پر. جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ رشوت لینے والا تو ملعون ہے کیونکہ وہ اپنے جو کام اس پر فرض تھا، گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ لوگوں کا یہ کام تو نے کرنا ہے، سمجھے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا کسی کمیٹی کی طرف سے، جیسے بھی اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کام کرنے کی. اب اس کام پر وہ سیلری لے رہا ہے، اس کا جاب ہے، اس کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے، لیکن وہ لوگوں سے بغیر معاوضے کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر اس چیز کے وہ کام نہیں کرتا. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ چیز جو لے رہا ہے لوگوں سے ناحق طور پر لے رہا ہے. جب گورنمنٹ اس کو سیلری دے رہی ہے، کمیٹی اس کو کوئی سیلری دے رہی ہے، فرض کرو اس کا حق اس کو مل رہا ہے، اس کا معاوضہ اس کو مل رہا ہے، تو اس کا فرض بنتا تھا کہ یہ کام جو لوگوں کا جو ہے وہ فری طور پر کرے.
جس طرح کے کرنے کا حق ہے. تو اس لیے پہلی بات تو اس نے یہ کام کیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں عام طور پر جو حقدار نہیں ہوتا اس کو دوسروں کا حق دے دیا جاتا ہے. یعنی کیس عدالت میں کیس گیا, مجرم نے, جو جرم کرنے والا ہے اس نے قاضی کو, جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا. مانا کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا کہ جس کا حق تھا اس سے چھین کر اس کو مل گیا. تو یہ رشوت ہے, کوئی یعنی کہ ظاہری بات کوئی شک نہیں کہ ظلم ہے, جرم ہے بہت بڑا. کسی یعنی کہ کوئی جاب ہے اور اس جاب پر ایک آدمی نے رشوت دی, دوسرے نے نہیں دی. اب جس نے رشوت دی وہ اس کا اہل نہیں تھا, اس کو جاب مل گیا, جو اس کا اہل تھا اس کو محروم کر دیا گیا, اور کوئی شک نہیں کہ اس میں دوسرے کا حق چھینا گیا, ظلم کیا گیا ہے. تو رشوت میں چونکہ اس طرح کی بہت بڑی قباحتیں ہیں, اس لیے آج کل اس کو فساد کا نام دیا جاتا ہے. فساد کے نام سے آج کل اس کا یعنی کہ میڈیا وغیرہ میں کافی ذکر چل رہا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ فساد ہے کہ جس میں پورے کے پورے ماحول معاشرے بگڑتے ہیں, اور یہ ہم اپنے ملکوں میں کس انداز سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس میں طرح طرح کے فساد ہیں, ظلم کے, زیادتی کے, حقوق جو ہے وہ لوگوں کو, حقداروں کو نہ پہنچنے کے, اور جو ہے ناجائز طور پر لوگوں کے یعنی کہ ناجائز چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے, جو چیز اس کی نہیں, جس کا جس پر اس کو حق نہیں بنتا. تو یہ ساری اس میں قباحتیں آتی ہیں, اس لیے اس کو منع کیا گیا. لیکن رشوت دینے والے پر جو لعنت ہے وہ کب ہے جلال صاحب؟ رشوت دینے والے پر لعنت کب ہوگی؟ کیا ہر قیمت پر اس پر لعنت ہے, یا کبھی ہے کبھی نہیں ہے؟ غلط کام کرنے کے لیے جو پلاٹ ہے کسی کے ہے. ہاں جی, لعنت تب ہوگی جب کسی کا حق لے کے اپنی جیسے آپ نے بتایا کہ چور جو ہے رشوت دیتا ہے, وہ اہل نہیں ہے نہ حق کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے, اپنا حق ہے لیکن وہ نہیں, اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے سکتے. ہاں جی, اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے سکتے ہیں مختصر طور پر. یہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے, اور رشوت دیے بغیر اس کو حق نہیں ملتا. شرط یہ ہے, ہاں شرط یہ ہے کہ رشوت دیے بغیر حق نہ ملے, کیونکہ اگر حق مل رہا ہے پھر بھی دیتا ہے تو پھر پچھلی حدیث آپ کے سامنے سمجھے نا, پھر اس نے وہ خود جو ہے وہ رشوت کے دروازے کھول رہا ہے. ہاں, پھر وہ خود جو ہے وہ رشوت کے دروازے کھول رہا ہے, اور رشوت لینے پر دینے پر اس چیز پر جو حوصلہ افزائی کر رہا ہے. لیکن جب اس کو حق اس کا نہیں مل رہا, جو اس کا حق اپنا ہے, پاکستان میں آپ کو واٹر سپلائی چاہیے اپنے گھر کے لیے, آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے, جو زندگی کی ضرورت ہے, نہیں مل رہا, سوئی گیس چاہیے, جو بھی ہے, آپ کو رشوت دیے بغیر نہیں ملتی. آپ نے کوشش کی پہلے لیکن نہیں کوئی رستہ ملا سوائے رشوت کے, تو یہاں پر آپ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہیں, یہاں پر آپ اس لعنت میں شامل نہیں ہوں گے اور گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر مل سکتا ہے اس کے بغیر اور پھر بھی دیتے ہیں تو پھر جو ہے گناہگار ہیں اور لعنت میں شامل ہیں. یہ اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ خود اس سے وصول نہ کر سکتے. کسی ظالم کے پاس آپ کا پیسہ ہے, وہ ابھی پڑھیں گے ہم, آپ کے حدیث آئے گی کہ کسی ظالم کے پاس آپ کا پیسہ ہے پھنسا ہوا, اب آپ نے اس سے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا, تو آپ کسی کے ساتھ طے کر دیتے ہیں کہ اگر تم اس سے پیسہ نکلوا لیتے ہو تو اتنی پرسنٹیج آپ کی, اتنا میرا, اتنا آپ کا, تو کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہ جائز ہے. ہاں جی, وہی تو ہدیہ ہے نا. ہاں, نہیں بھائی, وہی تو ہدیہ منع ہے بھائی, مانگ نہیں بھی رہا. وہ اس کی حدیث ابن الطبیہ کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی ہے میرا خیال, شاید آگے آئے گی, زکوٰۃ کے مسائل میں ہے وہ, شاید اسی میں ذکر کریں اللہ عالم, لیکن زکوٰۃ کے مسائل میں ہے وہ. بتا رہا ہوں نا, بات سنیے نا. اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے آدمی بھیجا, ابن الطبیہ اس کا نام تھا. تو جب زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ ہے میں جو وصول کی ہے, اور یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے. تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں کسی کو کام دیتا ہوں, دیکھیے کام دیتا ہوں یعنی گورنمنٹ کی ڈیوٹی, کام دیتا ہوں, گورنمنٹ کی ڈیوٹی, میں کسی کو کام دیتا ہوں, کام پر لگاتا ہوں,
اور پھر وہ کام کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا اور یہ مجھے لوگوں نے دیا ہے. یا اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتا, الفاظ حدیث کے یہی ہے کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو کون ہدیہ دیتا ہے. تو اس لیے ہدایہ العمال غلول, حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جو عمال سے مراد یعنی یہ جو لیبر کے لوگ نہیں, عمال سے مراد یعنی جو جن کو ذمہ داری کو دی جاتی ہے, عہدیدار جو ہوتے ہیں, جو ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو جو ہدیے ملتے ہیں یہ کیا ہے؟ غلول, یہ بددیانتی, خیانت ہے, چوری ہے. سمجھے نا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا. بھئی دیکھیے بعض اوقات یعنی کہ کسی شخص سے آپ کا ذاتی تعلق ہے, سمجھے نا, کسی شخص سے آپ کا ذاتی تعلق ہے, وہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے, لیتا رہتا, مشکل نہیں ہے. لیکن کسی مخصوص وجہ سے یعنی کہ ایک منصب کی وجہ سے آپ کو ہدیہ مل رہا ہے, تو وہ ہدیہ جو ہے حقیقت میں جائز نہیں. اگر لینے کو لے سکتے ہیں, لیکن لے کر آپ کو جس طرح چندہ جو لینے آیا ہے اس کو چاہیے کوئی چندے میں ڈالے. صحابہ کرام نے یہ کیا نا, حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح تھے شاید, تو رومیوں کے ساتھ کوئی مذاکرات چل رہے تھے, بات چیت چل رہی تھی جنگ سے پہلے. تو رومیوں نے کیا کیا کہ ان کی بہت بڑی ضیافت کی, اور ضیافت کے ساتھ ساتھ ان کو تحفے تحائف دیے, ان کو دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تحفے تحائف ہم کو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ملے, شاید عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے شاید, کہ ان کے ہماری ذات کی وجہ سے نہیں ملے, اس لیے ملے کیونکہ ہم مسلمانوں کے کمانڈر ہیں, لیڈر ہونے کی وجہ سے ملے. انہوں نے سارے کے سارے ہدیے جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیے. اس لیے اگر آپ کو کوئی ہدیہ تحفہ ملتا ہے آپ کے کسی منصب کی وجہ سے, آپ کے کسی عہدے کی وجہ سے, تو پھر وہ آپ کا لینے کا حق نہیں, بلکہ چاہیے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں جس وجہ سے ملا اسی میں شامل کریے. آپ کا ذاتی حق اس پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کسی ذاتی کو آپ کے دوستی ہے, کوئی تعلقات ہے, اس پر ملتا ہے تو وہ الگ بات ہے. البتہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے, یہ بڑی حساس چیز ہے کہ جس میں آپ تو صرف ہدیے کی بات کر رہے ہیں, باقی جو لوٹ مار ہماری چلتی ہے اللہ تعالیٰ بس مہربانی کرے ہمارے حال پہ. میرا خیال اگر ہم تھوڑا پڑھ لے, کیا خیال ہے؟ ہاں جی جی ہاں جی گیس کمپنی کی طرف سے آدمی تھا, اس نے پیپر چیک کیا, ٹھیک ہے ان کا لگا دیں. اب وہ بیٹھ کے آرام سے لوگ لگا رہے ہیں, اب جو مزدور کھڈے کھود رہے ہیں وہ ساری جو لگا رہے ہیں, تو ان کو اگر کوئی دیتا ہے 500,000 دیتا ہے یہ کام کر رہے, حالانکہ وہ صاف ظاہر ہے وہ کمپنی سے ان کا ٹھیکہ سسٹم تو ہو, جی وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ بات سنیے, اگر تو آپ ان کو صدقے کے طور پر دیتے ہو اور آپ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا کام زیادہ کریں یا پہلے دوسروں سے کر دیں, پھر تو مشکل نہیں ہے. ایک آدمی فرض کرو یعنی کہ یہاں پر روڈ صاف کرنے والے مثال لیجئے, آپ کی گلی صاف کرتا ہے وہ آدمی, آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی ہے, آپ اس کو صدقے کے طور پر کچھ چیز دے دیتے ہیں. ہاں وہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے گھر کی صفائی آپ کے گھر کے سامنے زیادہ صفائی کر دے, سمجھے نا, کیونکہ اس کو کچھ ملا ہے. نہیں وہ خود بھی کہتے ہیں شیخ صاحب, اور جو میٹر لگانے آتے ہیں ایسے کام کرنے آتے ہیں نا, چائے پانی بھائی وہ تو ایک وہی, یہ چائے پانی کیوں ہم نے بنایا ہے نا, ہم نے بنایا ہے, ہم نہ دیں ان کو. مجھے یاد ہے میں کہ کراچی میں ویزے کا کام تھا کوئی, تو سعودی ایمبیسی میں میرا جانا ہوا کیونکہ اسٹوڈنٹ کا ویزا تھا, تو سعودی ایمبیسی سے لیٹر لینا تھا اپنے کلچر آفس سے, کلچر آفس سے لیٹر لینے گیا, تو وہاں پر پولیس والا بیٹھا, باہر میں نکلنے لگا تو کہتے ہیں چائے پانی جی. میرا دوست بیٹھا ہوا, میں کہ اس کو آپ کی چائے نہیں پلاتے کیا, پانی نہیں پلاتے ان کو یار. یعنی ہم نے خود جو ہے ان کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں, وہ دروازے بند کریں, ان کے چائے پانی خود بخود بند ہو جائے. اس لیے ہم نے کہا ہے نا کہ ہدیہ دینے کا کام جو ہے وہ جو صاحب کا ہم نے حدیث جو پڑھی اشفاعت کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ یہ دروازے بند ہوں. ہاں جی, تو اس لیے رشوت کو جو ہے منع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس سے جو فساد آگے پھیلتا ہے کہ پھر جس کا جائز کام ہے, جس کا حق ہے ضروری, وہ بھی اس کو بغیر اس کے نہیں ملے گا, وہ بھی اس کے بغیر نہیں ملے گا. جی ہاں. اچھا اگلی حدیث ہم نے پہلے پڑھ لی تھی, وہی جو 1 اونٹ کے بدلے میں 2 اونٹوں کا تھا, لیکن پھر بھی اس کا معنی ذرا دوبارہ پڑھ لیں میرے خیال. اپنے کون پڑھے گا؟ ہاں جی اشفاق بھائی.
آخذ البعیر آخذ البعير بالبعيرين الی ابل الصدقہ. إلى إبل الصدقة. کیا معنی ہے اس کا؟ ترجمہ پڑھیے. بیہقی یہ الفاظ کو تھوڑا اچھی طرح یاد کیے. بیہقی. جی جی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا. اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں پر ادھار اونٹ لینے کا حکم ارشاد فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ صدقے کے 2 اونٹوں کے بدلے لیتا تھا. اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے. اس کے راوی ثقات ہیں. راوی ثقات ہیں. ہاں کیا معنی ہوا؟ ہاں جی سند یہ کہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے کہ سند صحیح ہے؟ ہاں بھی سند بھی ساری صحیح نہیں ہے. کچھ راوی ثقات ہیں. یہی نہیں کہا کہ سند متصل ہے. سمجھے نا؟ اس لیے محدثین کے جو الفاظ جو ہیں بڑے باریک ہیں. انہوں نے صرف آپ کو یہ کہا کہ راوی ثقات ہیں بس. انہوں نے سند کا حکم نہیں دیا کہ سند متصل ہے سند صحیح ہے. اگر سند صحیح کہتے پھر ہوتا کہ سند متصل بھی ہے راوی ثقات ہیں, کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں پھر. لیکن صرف انہوں نے راویوں کے ثقہ ہونے کی آپ کو یقین دہانی کی ہے, باقی آپ کا کام ہے. سمجھے نا؟ جی ہاں. تو علی کل حال اس حدیث کے بارے میں جس ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں کے اندر لین دین میں کوئی سود نہیں ہے, اور ادھارے جانور بھی ان کے لین دیے کیے جا سکتے ہیں, اور ادھار کی شکل میں چیز کو ان کے زیادہ دینا اس کی دلیل ہے, اس کے وہ جائز ہے. اچھا اگلی حدیث. ہاں جی عابد بھائی. ابن عمر مزابنہ حائطه نخلا ہاں جی ہاں جی جی ہاں ماشاء اللہ. جی اس کا ترجمہ پڑھیے. یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کی تازہ کھجوریں خشک کھجوروں سے یا تازہ انگوروں کو کشمش منقع سے معاف کر سودا کرے, اور اگر کھیتی ہو تو اس کا سودا بندہ سے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب صورتوں میں ہونے والی بیع سے منع فرمایا. ہاں جی یہ تقریباً ہم پہلے پڑھا ہے سارا. تقریباً اس کے کہ یہ موضوع جو ہے سارا ہو چکا ہے, لیکن پھر سے اس کو یعنی کہ ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے کہ جس میں سبھی چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. مزابنہ ہم نے پڑھا تھا. مزابنہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ تازہ کھجور جو درختوں پر لگی ہوئی کھجور ہے, یعنی کہ اتری ہوئی درختوں پر لگی ہوئی کھجور جو ہے اس کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنا, اور یا انگور جو لگے ہوئے ہیں بیلوں میں ان کو مرکے یا خشک یا کشمش جو ہے اس کے مقابلے میں بیچنا. یا کھیتی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کیا محاقلہ, وہاں پر محاقلہ کا لفظ تھا. مزابنہ الگ تھا اور محاقلہ الگ تھا. مزابنہ تھا درختوں اپنے پھلوں کے بارے میں, اور اپنے محاقلہ تھا کھیتیوں کے بارے میں. جی ہاں. تو کھیتی جو کھڑی ہے اس میں گندم ہے, چاول ہے, کچھ بھی ہے, اس کو جو یعنی کہ اتری ہوئی گندم ہے یا تیار شدہ گندم اس کے مقابلے اس کا سودا کرنا. تو ان ساری چیزوں میں منع کیوں کیا؟ کیونکہ جو درخت پر لگے ہوئے پھل ہیں یا کھیتی میں لگے ہوئے گندم چاول ہے اس کی مقدار مجہول ہے, اور جو آپ کے پاس پڑی چیز ہے وہ معلوم ہے. تو معلوم کو مجہول کے مقابلے میں اس طرح سے تبدیل کرنا. اور یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے ساری سودی چیزیں ہیں, سودی چیزیں ہیں. اب سودی چیزوں میں قیاس ہونے کی ایک حدیث یہ بھی دلیل ہے. بتائیے ذرا.
نہیں ساروں کو نہیں, حدیث کو ذرا غور سے دیکھیے. سودی چیزوں میں قیاس ہونے کی ایک یہ حدیث دلیل ہے کہ سودی صرف چیزیں 6 نہیں ہیں, اس پر قیاس بھی کیا جاتا ہے. ہاں بھئی یہ دیکھیے, حضرت عبادہ کی حدیث میں 6 چیزوں میں انگور کا ذکر ہے نہیں ہے, یہاں پر انگور کا ذکر آ گیا. اس کا معنی کیا ہوا کہ ہاں 6 نہیں, کہ آپ نے نہیں اس حدیث میں آپ نے اس کو سود کا نام نہیں دیا کہ سودی چیزیں ہیں, لیکن انگور کا ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ صرف 6 چیزیں نہیں بلکہ ان کے اندر جو علت ہے وہ علت کسی اور چیز کے اندر بھی ہے تو وہ بھی سودی ہوگی, اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے واقعی ان علماء کی دلیل ہے جو ان حدیثوں پر ان چیزوں پر قیاس کرتے ہیں, اور قیاس ہی صحیح ہے کیونکہ شریعت جو ہے ممکن نہیں کہ ایک طرح دو چیزوں کے اندر فرق کرے کہ یہ کتاب حلال ہے اسی طرح کی دوسری کتاب حرام ہے, ایسی چیز نہیں ہوگا. تو جو اب کھجور اور انگور دونوں ایک چیزیں ہیں, سمجھے نا, کھجور بھی خشک ہونے کے بعد خوراک ہے, سٹور ہوتی ہے, انگور بھی خشک ہونے کے بعد کشمش کی شکل میں یا مرکے کی شکل میں سٹور ہوتا ہے, خوراک کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے. عربوں کے بعد علاقوں میں باقاعدہ خوراک ہوتا ہے, اگرچہ آج کل اس زمانے میں کم ہو نہ ہو لیکن پرانے زمانے میں باقاعدہ خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. لوگ خاص طور پر سفر میں نکلتے اپنے ساتھ مرکہ اپنے کشمش رکھ لیتے, خوراک کے طور پر کھاتے تھے اس کو. تو کہنے کا مقصد کہ دونوں ایک چیزیں ہیں. تو اس لیے اگرچہ انگوروں کا ذکر نہیں آیا عبادہ کی حدیث میں لیکن اس کا حکم وہی ہے جو کھجوروں کا حکم ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں پر باقی ان علت کے اندر سبب کے اندر جو چیزیں ان سے متفق ہیں ان پر اس کو قیاس کیا جائے گا. تو یہاں پر جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں منع کیوں ہیں کہ جب اسی چیز کا تبادلہ اس چیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کھجور جو آپ کے پاس پکی کھجور ہے, پرانی کھجور ہے, وہ درختوں پر جو کھجور اس کے ساتھ تبادلہ. آپ کے پاس منقع کشمش ہے, جو بیلوں پر لگے ہوئے کھجور انگور ہے ان کے ساتھ تبادلہ. آپ کے پاس گندم جو گھر میں پڑی ہے اس کا تبادلہ کھیت میں جو گندم لگی اس کے ساتھ. کس وجہ سے کہ دونوں کی مقدار برابر ہونا یقینی نہیں ہے, دونوں کی مقدار برابر ہونا یقینی نہیں ہے. لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو کھجوریں جو لگی ہیں درخت پر, انگور جو بیلوں پر لگے ہیں, گندم جو کھڑی ہے کھیت میں, اس کو خریدنا چاہیں پیسوں سے, ہاں پیسوں سے خرید, لیکن کب؟ ہاں اس کی شرط ہے پڑھی ہم نے پہلے کہ جب اگر پھل ہے تو اس کے اندر جو ہے پکنے کے آثار نظر آ جائیں, پکنے کے اس میں کہ اس کا ذائقہ بدل جائے, اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے, اس طرح کی چیز آ جائے. اور اگر کھیتی ہے تو اس کا دانہ سخت ہو جائے, اس کا دانہ سخت ہو جائے, چاہے ابھی پکا نہ ہو, بالکل بھی خشک نہ ہوا ہو, بالکل سخت ہو جائے, تو جس سے کیا ہے کہ اس کے عام طور پر جو آفتیں اس پر پڑتی ہیں اور ہلاک ہو جاتی ہے کھیتی یا فصل یا پھل, وہ عام طور پر وہ اس مرحلے سے نکل جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو بیچا جا سکتا ہے. تو لیکن اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا کہ سود کا معاملہ کتنا نازک ہے, کہ سودی چیزیں کس قدر آپ نے, حالانکہ یہی چیزیں پیسوں سے آپ خرید سکتے ہیں, اور پیسوں سے خریدیں گے تو کیسے خریدیں گے جب آپ کو پتہ نہیں کہ کھجور پر کتنے درخت پر کھجور لگی ہے اندازے سے. تو وہاں پیسوں میں اندازہ کی اجازت دی گئی, لیکن یہاں پر اندازے کی اجازت نہیں دی گئی. بارک اللہ فیک. آگے چلیں یا ٹائم کافی ہو گیا؟ ایک پڑھ لیں, چلیے. ہاں جی ابھی 2 باقی ہیں. ہاں جی اچھا اگلی. ہاں جی سعد بن ابی وقاص. جی ہاں ترجمہ پڑھیے اس کا. جی ماشاء اللہ. صحاح ابن المدینی, یہ پہلی بار میں پڑھ رہے ہوں گے آپ. کون ابن المدینی؟ ہاں یہ اپنے معین ہے.
یہ علی بن المدینی، جزاک اللہ خیر، یہ علی بن المدینی ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں علی بن المدینی، اور بہت بڑے محدثین میں سے ہیں۔ تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے، ویسے بعض حدیثوں کے بارے میں انہوں نے حکم دیے تھے، تو ان حکامات میں سے یعنی اس حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے جی۔ اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا کہاں پر؟ اپنی کتاب میں، اور ابن حبان نے اور حاکم نے صرف اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا تو صحیح شمار ہو گئی اس لحاظ سے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث میں بھی وہی جو ہم چیزیں پڑھتے آئے پہلے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یعنی کہ رطب جو ہے، رطب یعنی تازہ کھجور، تازہ کھجور جو ہے اس کو پرانی کھجور کے بدلے میں بیچنا، تو آپ نے سوال کیا کیا رطب جو ہے وہ خشک ہونے کے بعد کم ہو جائے گی، اس کا وزن کم ہوگا، مقدار کم ہو جائے گی؟ دونوں ہی چیزیں، کیونکہ آپ کے زمانے میں وزن نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ ماپ ہوتا تھا، ہاں ماپ ہوتا تھا صاف وغیرہ کے ذریعے۔ تو تازہ کھجور جو ہے وہ پھولی ہوتی ہے، سائز میں بڑی ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد سائز بھی کم ہو جاتا ہے، اور تازہ کھجور کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد پانی نکلنے سے اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پوچھا القص رطب اذا یبس، کیا رطب جو ہے وہ خشک ہونے کے بعد کم ہوتی ہے وزن میں، مقدار میں، اپنے سائز میں؟ تو آپ میں کہ ہاں۔ اور آپ کا سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کو پتہ تھا صرف، لیکن سوال کرنے والے کو مطمئن کرنا، سوال کرنے والے کو مطمئن کرنا، سمجھانا کہ واقعی ہی اس میں سود ہے، اور کیوں سود ہے، اور کیوں نہیں تم اس کو ایک دوسرے کے مقابلے بیچ سکتے۔ کہ جب ایک چیز کا یعنی کہ پتہ نہیں کہ واقعی ہی یہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر سوال عام ہے، چاہے وہ کھجور درخت پر لگی ہے رطب، یا اتری ہوئی ہے، درخت سے توڑی ہوئی ہے۔ کہ پہلے ہم جو پڑھتے رہے وہ تقریباً ان کے بارے میں پڑھتے رہے جو درختوں پر لگی ہیں، لیکن یہ لفظ عام لفظ جو ہے ہمیں یہ بھی فائدہ دیتا ہے کہ اگرچہ وہ کھجور توڑی ہوئی کیوں نہ ہو، رطب جو ہے اس رطب کو بھی آپ پرانی کھجور کے مقابلے میں نہیں بیچ سکتے، کیونکہ مقدار کا برابر ہونا یقینی نہیں ہے، مقدار کے برابر ہونا یقینی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہاں پر بھی اگر کہے کہ اندازہ، تو ہم کہیں کہ اندازے کی بھی یہاں پر گنجائش نہیں دی گئی، یہاں پر اندازے کی گنجائش بھی نہیں دی گئی۔ تو ہم الحمدللہ سارے یہ پہلے لے چکے ہیں۔ آخری حدیث لیں اس موضوع کے اپنے باب کی، آپ پڑھیں گے۔ ہاں جی، یہ حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو لیکن حکم کے اعتبار سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو قرض کے بدلے میں، دین کو دین کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا۔ اس کی شکل کیا ہے؟ قرض کو قرض کے بدلے میں بیچنا۔ ہاں جی، وہ ہے اس کی شکل و صورت آپ کے سامنے؟ وہ تو سود ہے نا، وہ تو ہاں ہاں، اور اس پہ ادھار ایک کوئی چیز، اس کے بدلے کوئی چیز اس نے کہا کہ مجھ سے لے لینا، بعد میں اس کو ٹائم میں پیسہ نہیں دے سکا، تو پھر اس کو بولتا ہے کہ چلو بعد میں تھوڑی اور دے دوں گا، کچھ اور مہلت دے دو، تو 100 روپے اور بڑھا دو۔ یہ تو سود ہے، اضاف مضافہ میں آ گیا نا، یہ تو قرض کے بدلے میں قرض نہیں، قرض کا بیچنا یہ ہے کہ قرض فرض کرو، اس کا صورتحال جو علماء نے ذکر کی ہے، بعض علماء نے، وہ یہ ہے کہ فرض کرو آپ کا کسی شخص پر قرض ہے، ہاں جی، 100 ریال کا قرض ہے، 100 دینار کا قرض ہے اس کے اوپر، اس نے آپ کا قرض دینا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے اس شخص سے جو قرض لینا ہے، سمجھے نا، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس سے لے لیتا ہوں قرض، اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ فرض کرو گندم یا کھجور یا جو چیز ہے اس کے بدلے میں آپ کو بیچتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی فرض کرو رضوان سے آپ نے 100 دینار قرض لینا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے جو قرض لینا ہے وہ مجھے بیچ دو، میں لے لیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، آپ کو اس 100 دینار کے بدلے میں کیا کرتا ہوں، کھجور، گندم یا کوئی بھی چیز آپ کو دے دیتا ہوں،
ہاں جی، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ قرض آپ نے مجھے بیچ دیا، وہ قرض جو ان کے ہاں جو ان پر تھا وہ آپ نے مجھے بیچ دیا، سمجھے نا، مجھے بیچ دیا کہ میں آپ کا، تو یہ آپ نے اس سے منع کیا. ہاں جی، کفیل نہیں یہاں پر بیچنے کے شکل کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تو قرض آپ نے مجھے بیچ دیا کہ وہ دینے کے بجائے میں آپ دوں، سمجھے نا. اب یہ اصل ناجائز ہے، لیکن فائدہ ہونے کو کوئی نہ کوئی بعض اوقات حکمتیں ہوتی ہیں. چیز میری چیز بک گئی نا، میرے پاس گندم تھی، کھجور تھی، وہ بک گئی، سمجھے نا، میں وہ بیک نہیں رہی تھی، سیل نہیں ہو رہی تھی، وہ سیل ہو گئی. تو اصل یہ ہے کہ یہ چیز منع ہے، الا یہ کہ اگر رضوان پر جو قرض ہے آپ کو رضوان نہیں دے رہا لیکن میں اس سے لے سکتا ہوں، سمجھے نا، میں اس سے لے سکتا ہوں، آپ نہیں لے سکتے، آپ کو نہیں. ہاں جی وہی نا. تو اب اس میں ایک جو منع ہونے کی شکل ہے نا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یعنی یہاں پر رضوان سے میں وہ چیز خرید رہا ہوں جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، سمجھے نا. یعنی آپ کیا وہ قرض چاہے آپ کا ہے لیکن کیا آپ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں، اختیار میں ہے اس کا دینا؟ مجھے نہیں دینا، مجھے اختیار میں نہیں ہے. اور ہم نے حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو نہ بیچو. اب اگرچہ وہ قرض مال آپ کا ہے لیکن دوسرے ہاتھ میں ہے اور آپ کو اس کا ملنا یقین نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے وہ چیز بیچ رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لحاظ سے منع ہے. اچھا، لیکن علماء نے ایک صورت میں اجازت دی ہے، جس طرح ذکر کرنے لگے تھے، کہ اگر ایسے شخص پر قرض ہو کہ جس سے آپ قرض وصول نہ کر سکتے ہو، یا تو کوئی ظالم آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی امیر کس طرح کا آدمی ہے کہ جس سے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، ہاں جی زرداری جیسا، تو میں، لیکن میرا اس آدمی کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس سے لے سکتا ہوں، ڈنڈے کے زور پر لے سکتا ہوں فرض کرو، یا ذاتی کوئی تعلقات ہے، میں اسے لے سکتا ہوں. تو اس حالت میں آپ جو ہے وہ پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ کی وہ ملکیت میں، آپ کے اختیار میں، ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو بیچنا منع ہے. ہاں وہ تو ہے، وہ تو پھر ہے. جی ہاں، بارک اللہ فیک جزاکم اللہ خیر. اور اس میں یعنی کہ کئی مسائل آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کے حقوق کہیں پھنسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہہ دیتے بھی آپ یہ چیز نکالو، جس طرح کے وکیل کرتے ہیں، کہ وکیل کے ساتھ آپ طے کر دیتے بھی آدھا میرا، اس طرح کی چیز. تو وہ اگرچہ حقوق کی شکل میں آتا، قرض کی شکل میں نہیں آتا، لیکن قرض میں بھی یہی یعنی کہ اس پر قیاس کیا جائے گا کہ اگر کسی کا ایسے شخص پر قرض ہے کہ جس وہ خود نہ لے سکتا ہو تو اسے دوسرا اسے وصول کر سکتا ہو تو لے سکتا ہے.